بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، اس وقت اور اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں، اربوں، خربوں انسان رہے ہیں، اس وقت بھی ہیں، آج کے بعد بھی رہیں گے۔ ان انسانوں میں تھوڑے سے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو یہ کہتی اور مانتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اس نظام کو سنبھالنے والا کوئی ہے۔ پھر ان لوگوں میں تقسیم ہو گئی، کسی نے کہا کہ وہ اکیلا ہی ہے جو سب کچھ نظام چلا رہا ہے، کسی نے کہا وہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ مشیر ہیں، اس کے کچھ وزیر ہیں، اس کے کچھ معاون اور مددگار ہیں۔ اس طرح کی تقسیم ہو گئی۔ پھر اور بھی تقسیمیں ہو گئی۔ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس دنیا کے اندر وجود بخشنے والا اور اس وجود کو قائم رکھنے والا اور اس وجود کو ختم کرنے والا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ختم ہو کر پھر دوبارہ ایک وجود دینے والا اللہ ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اس میں ڈگمگا گیا تو اس کو قرآن نے، اسلام نے، نبی نے، میں اور آپ بھی یہ کہتے یہ مسلمان نہیں رہا۔ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے کمال میں، اللہ کے جمال میں کسی اور کو شریک ساجی کہے گا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہ، اس کا ایمان تو متزلزل ہو گیا۔ بعض باتیں کہنے یا بعض عمل کرنے کی وجہ سے نہ صرف اس کا ایمان متزلزل ہو گیا بلکہ یہ ایمان سے ہی نکل گیا۔ اور یہ ایمان بظاہر بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ ساری دنیا کفر شرک کرنے والا ایک بار کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں خدائے وحدہ لا شریک تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، وہ اول سے ہے آخر تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ چھوٹے سے یہ دو بول دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے، کوئی مولوی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کر دیا کہ اسلام لانے کی وجہ سے ماضی میں اس بندے نے جو کچھ غلطی کوتاہی گناہ چھوٹے بڑے کیے تھے سب ختم ہو گئے، بلکہ یہ ایسا ہو گیا 60 سال کا بڈھا جیسے آج ہی یہ پیدا ہو گیا ہے۔ 60 سال اس نے کفر، شرک، بدعت، خرافات میں گزارے تھے، لیکن آج اس نے توحید باری کا اقرار کر لیا۔ یہ ایسا ہو گیا کہ یوم ولد ایسا ہے جیسا آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ ان
دو بول بولنے کی وجہ سے یہ بندہ ایمان والا ہو گیا، لیکن یہ دو بول بولنے کے بعد پھر اس ایمان والے کو اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ بہت لمبی چوڑی تگ و دو نہیں کرنی ہے، میرے آپ کے لیے کوئی بڑی سرخپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں دے دی، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کی سنت، آپ کی شریعت۔ ہم نے ان دو کو تھام لینا ہے، بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کی موٹی سی چیز، موٹی سی کتاب قرآن کریم کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے قبر میں رکھنے تک ساری باتیں اس دین کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو قرآن کریم میرے اور آپ کے پاس چند صفحات کے اندر موجود ہے، ان چند صفحات کے ساتھ ان کی ساری شریعت، ان کی تفسیر، اس کی تفصیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے، تو اسی کو کہیں گے قرآن اور سنت اور شریعت۔ قرآن نے ایک موضوع بیان کیا، قرآن نے ایک اصول بیان کیا، انگریزی والے اس کو کہیں گے رول، عربی والے کہیں گے اس کو قاعدہ، اردو والے کہیں گے اصول۔ ایک اصول ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ اس فارمولے کے تحت نیچے کے سارے میتھ کے جتنے کوشچن آئیں گے وہ حل ہو جائیں گے، اور اگر فارمولہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر جتنے سوال بہت ایزی ہوں گے لیکن وہ حل نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اردو کا اصول ہو، عربی کا قاعدہ ہو، ایک قاعدہ بیان کر دیا تو بس اس کے تحت میں آگے چلے گا۔ آسان سی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ قرآن نے کہا کہ جب کوئی مرد مر جائے گا اور اس کی بیوی ہو، بچے ہو، اور کوئی زمین جائیداد ہو، کچھ پراپرٹی ہو، تو یہ پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی۔ مرنے والا مر گیا، اپنے ساتھ نہ دکان لے گیا، نہ مکان لے گیا، نہ زمین لے گیا، نہ کیش لے گیا، سارا یہی رہ گیا۔ لیکن وہ جو بعد میں رہ گئے اس کے بچے، تو ان بچوں کے اندر یہ تقسیم ہو جائے گا۔ اب بچے تو کسی کا 1، کسی کے 2، کسی کے 10، کسی کے 12، لیکن ہم لوگ کشمیر والے ماڈرن پسند ہیں، اسکول والے ہیں، کالجوں والے ہیں، دفتروں والے ہیں، اور ہمارا مزاج یہی بنا ہے، اور آج کل تعلیم یہی دی جا رہی ہے، ہم دو ہمارے دو، یہ پیغام سب کو پہنچا دو۔ لہذا 4 کا تو تصور ہی ختم ہو گیا۔ پھر اگر کسی کے یہاں 5 ہو گئے تو انسان یہ پھلینی جانور، یہ انسان ہے یا یہ کوئی جانور ہو گیا ہے؟ انسان کے یہاں تو بس 2 ہی ہوتے ہیں، 3 تو یہ تو بہت ہو گیا، 4 یہ تو انتہا ہو گئی، اس کے آگے فل سٹاپ لگا دو۔ اس لیے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہم دو ہمارے دو، یہ پیغام سب کو سنا دو، لیکن ان کے بیچ میں یہ مولوی صاحب آ جاتے، یہ کہتا ہم دو ہمارے بے شمار، کہ ہم تو 2 ہی ہیں لیکن ہمارے بڑے ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ گھر میں بھی درجن 1 ہوں گے، اور مدرسے تو ماشاءاللہ کئی درجن ہوں گے، اور جب مرضی وہاں پر داخلہ ہوتا رہے گا، اس کی یہاں کوئی پریشانی نہیں۔ اور اس کو پوچھیں گے پراپرٹی کیا ہے، تیری آمدنی کیا ہے، تیری تنخواہ کیا ہے، تیرا خرچہ کیا ہے، تو بس 300 روپے 5 سال 10 سال کمال کر، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ امام صاحب کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ بڑی چھلانگ لگائی کشمیریوں نے، 10,000 15,000، اس سے کہ بندہ امام صاحب اشو مالدار، امیشو بائک، امیشو گھر، امیشو دکان، شو سوٹ ماشاءاللہ 250 روپے لاش تنخواہ، مگر بناش جو سوٹ لاگل جو سفید چمکیل
ہر جمعہ سے امام صاحب نو سے اٹھانا. اس کو کیا خبر ہے، یہ بیچارہ ہر جمعے کو یہی سفید سوٹ دھل کے لا رہا ہے، اور سفید ایک ایسا کلر ہے وہ سال ہر سال چلے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ممکن ہے بیچارہ رات کو باتھ روم میں اس کو دھو کے لنگی پہن کے سو جاتا ہوگا، صبح کو پھر وہی پہنتا ہوگا. لیکن لوگوں کیا تصور، امام صاحب بڑا مالدار ہے، یہ غریب ہونے کے باوجود یہ کہتا ہم دو ہمارے بے شمار. اب آپ کہیں گے قرآن بتاتا ہے کہ بھائی یہ بچوں کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، تو کسی کے کم کسی کے زیادہ ہو سکتے، کیسے تقسیم ہو گئے؟ تو قرآن نے ایک اصول بتا دیا، قرآن نے ایک قاعدہ بتا دیا، ایک فارمولا بتا دیا کہ اگر تمہارے پاس ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو 2 حصے لڑکے کو دے دو، 1 حصہ لڑکی کو دے دو. بس یہ اصول بن گیا، لڑکوں کے لیے 2 حصے اور لڑکیوں کے لیے 1 حصہ. اب بعض ماڈرن پسند لوگ، انٹرلیکچوئل لوگ دکھنا شنو ظلم، لڑکی دے تو اکوئی حصہ، لڑکن دے تو زز حصہ، یہ تو زیادتی ہو گئی نا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا میرے بیٹے کو 2 حصے مل گئے، 3 کنال زمین تھی، ان میں سے 2 کنال تو بیٹا لے گیا، 1 ہی کنال بیٹی کو مل گئی. تو میں نے کہا نا، بیٹا جوان ہو کر ایک اور بیٹی لائے گا نا تیرے لیے، تو اس کو وہاں سے بھی 1 کنال مل جائے گی، تیری 3 کنال اپنی جگہ پر رہ گئی، اور اس کی جو وہاں ہوگی اس کو یہاں سے لے گیا، اس کی بھی برابری ہو گئی. وہ اپنا حصہ وہاں کھائے گی، تیرا اپنا حصہ یہاں رہے گا. یہ اصول رہ گیا 1/3. لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اب جتنے لڑکے ہوں گے ایسے ہی بٹوارا ہوگا، جتنی لڑکیاں ہوں گی ایسے ہی بٹوارا ہوتا رہے گا. یہ ایک اصول بتا دیا. اب اگر قرآن یہ بتانے لگے کہ قاری صاحب کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ان کو اتنا دے دو، قرآن خود ہی تقسیم کرنے لگے. پھر آگے ماسٹر صاحب وہ کہیں گے میرا بس 1 ہی بیٹا 1 ہی بیٹی، اس لیے کہ مجھے صرف 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پہناؤں گا، کہاں ان کو رکھوں گا، میرے پاس تو اتنی آمدنی نہیں ہے، میں کیا کروں گا، لہذا بس 2 پر اکتفا کر لوں گا. اور قرآن کہے گا چلو اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کا بھی بٹوارا کر لو. اور پھر آ گیا کوئی مفتی فلاں صاحب کا شاگرد آ گیا کہ بھائی وہ کہتا ہے 4 ہی 4، 4 سے پار، 4 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا شاگرد آ گیا، اس نے اپنے ساتھ 4، پھر 4 کے صرف 2 لگا کر آگے کر دو، ہو گئے وہ 8. تو پھر قرآن یہ بیان کرنے لگ جائے گا، پھر یہ سارا تفصیل، پھر تو قرآن ایک ہی حصے کو بیان کرنے پورے دفتر کے دفتر لگ جائیں گے. تو قرآن نے ایسا نہیں کیا. قرآن نے بس شارٹ کٹ میں ایک اصول بیان کر دیا، احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تشریح آ گئی، پھر احادیث نے اور اصول بیان کر دیا. قیامت تک آنے والوں کے لیے پوری زندگی گزارنے کے لیے اصول بن گئے، پھر ان اصولوں کی روشنی میں پوری ہماری زندگی آ رہی. کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ میری زندگی کے اندر یہ مسئلہ آ گیا اور اس مسئلے کا حل قرآن میں کہیں نہیں ہے. میں نے زمانہ طالب علمی کے اندر ایک رسالہ پڑھا تھا، اس رسالے کے اندر امریکہ کے ایک واقعہ پڑھا تھا. اس امریکہ کے اندر ایک مسلمان تھا، وہ یہ کہتا تھا بات بات پر، جیسے ہمارے تبلیغ والے کرتے کام ہے لیکن کہتے خوب ہے، ہاں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. ہر تبلیغ والے کی رٹ یہی ہوگی، اللہ سے ہوتا ہے. ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے، لیکن تبلیغ والے ذرا زیادہ بنے ون، اس لیے میں تبلیغ والے ہمارے بھائی ہیں، شاید برا بھی نہیں مان لیں گے یہ. تو وہاں ایک مسلمان تھا، وہ کہتا ہر مسئلے کا حل قرآن میں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں، ہر مسئلے کا حل قرآن میں. اس کی ایک رٹ لگی ہوئی تھی، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. تو ہر برادری میں، ہر قوم میں کچھ شاطر لوگ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا یہ سب نکال دیں گے ہم، کہ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں کیسے نکال دے گا. انہوں نے کیا کیا، چونکہ وہ تو پہلے سے فارورڈ ہو چکے ہیں، ہم تو آج فارورڈ ہو گئے ہیں. ان کی یہاں پہلے سے ڈیلیوری ہسپتال میں ہوتی تھی، ہم تو آج بیوقوف بن گئے، وہ پہلے سے ہم سے بڑے بیوقوف ہیں. وہ کہ ہمارے یہاں ڈیلیوری پہلے گھروں میں ہوتی تھی، تب ہم عقل مند تھے. آج ہماری عورتوں کی ڈیلیوریاں ہسپتالوں میں ہونے لگی، ہم کہتے ہیں ہم عقل مند اب ہو گئے، اب ہم پکے بیوقوف بن گئے ہیں.
अब हम अक्लमंद नहीं बनेंगे, वो पहले से बेवकूफ थे, वो उनकी वहां डिलीवरियां होती थी। उन्होंने क्या किया कि 2 औरतों की डिलीवरी हो गई और एक बच्चे का बच्चा छुपा दिया, एक औरत का बच्चा छुपा दिया, एक का बाकी रखा और वो लड़का था। जब वो डिलीवरी केस फाइनल हो गया तो ये कहती है ये बच्चा मेरा है, दूसरी कहती है ये बच्चा मेरा है। तो लड़की को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, दोनों को लड़का चाहिए था। ये हंगामा खड़ा हो गया, ये डिपार्टमेंट परेशान। अब जो ये सब कुछ करने वाले थे वो तो तमाशा देख रहे थे, और ऐन मुमकिन है कि वो जानते भी नहीं होंगे, ये सब उनने तमाशा किया होगा। लेकिन बहरहाल दोनों औरतों के दरमियान में झगड़ा हो गया। एक कहती है लड़का मेरा, दूसरा भी कहती है लड़का मेरा। लड़की को लेने के लिए कोई तैयार नहीं। जब ये मसला बिगड़ गया और हल तो इसका कुछ है नहीं था, कहा वो जो कहता था हर मसले का हल कुरान में है, पकड़ के लाओ उस बेवकूफ को। आज फैसला हो जाएगा कि हर मसले का हल कुरान में, जरा करके तो दिखा दे। यहां जब उसको लाया गया तो उससे कहा कि भाई ये मसला हो गया है, तू ये कहता हर मसले का हल कुरान में करके दिया, ये कोई मसला, ये मसला है। क्या मसला है? सारी म्युनिसिपैलिटी तो यहां परेशान हो चुकी है, सारा हेल्थ तो यहां परेशान हो चुका है, अभी तक तो ये फैसला हो नहीं पा रहा है, और तुम कह रहे हो चुटकी में फैसला। कहां? कुरान ने इस मसले को आज से 1450 साल पहले बयान किया है। का वो कहां किया? का खोलो 5वां पारा, 5वें पारे में कुरान ऐलान करता अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, और जो ताकतवर होता है, जो पहलवान होता है, वो सुबह को उठकर दूध नहीं पीता, वो सुबह को उठकर भूखा रहता है। ऐसा ही रहता है। वो सुबह को उठकर दूध पिएगा, वो सुबह को उठकर काजू बादाम खाएगा, वो सुबह को उठकर वर्जिश करेगा, वो अच्छी खासी गिज़ा खाएगा, अच्छी खासी ट्रेनिंग कर लेगा। मोटा तकड़ा होने के लिए खुराक भी तो तकड़ी चाहिए ना। और कुरान ने कहा कि तकड़े आदमी मर्द होते हैं और कमजोर औरतें होती हैं। तो पता चला जो औरत बच्चा जन्मने वाली है, जो लड़का जन्मने वाली है, यकीनन उसका दूध दुगना होगा, और जिसकी यहाँ बेटी हुई है उसका दूध पहला हिस्सा होगा। का दोनों को प्याले दे दो, देखो हो जाएगा। चुनांचे दोनों को प्याले दे दिया गया, एक के छाती से पूरा प्याला दूध निकल गया और एक के छाती से आधा प्याला निकल गया। कहा मान गए हो? का जी मान गए हैं। ये कुरान का वो उसूल है जो कयामत तक के लिए, आने वाली नस्लों के लिए कुरान ने बयान कर दिया है। लेकिन वो उनको समझ में आ जाता है जो कुरान को समझना चाहते हैं। जो कुरान के ऊपर भी एतराज करना चाहते हैं, उनको तो सीधी सीधी कुल हुवल्लाहु अहद में भी कुछ न कुछ गलती नजर आ जाती है। ये बंदा, आम सा बंदा, इसने कहा कि कुरान ने बयान कर दिया और यूं मसला हल हो गया। कुरान ने तमाम मसाइल को क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हल कर दिया है, और इसके बेशुमार वाक़यात कुरान के अंदर मौजूद है। और इंसान अपनी दीनी जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फला 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 अहकाम दी है। उन अहकाम में से बड़ा हुक्म है बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1 शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा तौहीद की गवाही देना। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 हज। इन 5 पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। लेकिन इन 5 में से पहली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हमने कलमा तौहीद पढ़ लिया है, यह हमें वरासत में मिल गया है। इससे आगे जो 4 हुक्म है, उन 4 हुक्म अपनी जगह पर, हम बस एक हुक्म पर थोड़ी सी बात सुनेंगे। अल्लाह करे कि वो बात मेरे और आपके दिल के अंदर उतर जाए और हम उस पर अमल करने वाले बन जाएंगे। सबसे अहम बड़ा हुक्म आ गया नमाज। और नमाज के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतखाब किया कि मर्दों, तुमको 5 वक्त नमाज मस्जिद के अंदर पढ़नी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मस्जिद और मस्जिद से पहले मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को बनाने वाले, मस्जिदों की तामीर करने वाले, पहले इनके ऊपर इनामात को गिनवाया है। ये छोटी सी सूरत मैंने अभी तिलावत की है, आपने भी पढ़ी होगी। आप में से इंशाअल्लाह हर मुसलमान को तकरीबन ये याद होगी।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو لإیلاف قریش بھی یاد نہ ہو. کیا اس میں چھوٹا چوک مسلمان جنہیں لإیلاف یاد آئے نا؟ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسے بے شمار ہیں. الحمدللہ ہماری مجلس کے اندر نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. بہت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کروڑوں اربوں خربوں میں ملیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کے اندر 10 مسلمان بھی ایسے ہیں جن کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ قریش یا آیت الکرسی یا ایمان مفصل یا ایمان مجمل، اگر یہ یاد 10 مسلمانوں کو بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. ایک نوجوان، اس کی عمر تقریباً میرے حساب سے 25 پلس ہوگی، وہ ہر جمعے کو میرے پاس آتا تھا. امام صاحب پھوک مارو مجھے جن بہت پرید فلا پریشان کرتے ہیں. اب میں اس کو قرآن کی چند آیاتیں پڑھ کر دم کرتا. 1 جمعہ 2 جمعہ 3 جمعہ 5 جمعہ 8 جمعہ 20 جمعہ 50 جمعہ. سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے. اس کے بالکل روٹین تھا، ہر جمعے کو نماز کے بعد آئے گا اور پھوک مروائے گا. ایک دن میں نے اس کو کہا کہ مجھے لگتا ہے تم کو شک کی بیماری ہے. شک کی بیماری کو دور کرنے کے لیے تم خود آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا کرو. ہر نماز کے بعد تو آیت الکرسی پڑھنی ہی ہوتی ہے، اور تم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، صبح بھی اور شام بھی 3 بار ایسے کر لیا. میں نے کہا ذرا سناؤ آیت الکرسی. بس میرا اتنا ہی کہنا تھا. میں نے کہا آیت الکرسی پڑھ کر سناؤ. بس کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آیت الکرسی کہتے کس کو ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. تقریباً 25 سال کا جوان ہے. مجھے آیا تھوڑا سا غصہ بھی. میں نے کہا اگلے جمعے کو تمہیں آیت الکرسی یاد ہونی چاہیے، ورنہ میرے قریب نہیں آنا. قریب ہے کان پکڑاؤں گا. یہ تو ویسے دعویٰ دورا تھا، رفع دعویٰ تھا. آیت الکرسی آئندہ جمعہ بندہ قریب ہی نہیں آیا. دوسرا گیا پھر بھی قریب، تیسرا گیا پھر بھی قریب، چوتھا گیا. 4-5 جمعوں کے بعد ہمارے ایک مہمان آئے، ان نے جمعہ پڑھایا. جمعے کے بعد ان کے قریب آگے اور مجھ سے دور ہے. حضرت مجھے پھونک مارو. میں نے کہا ادھر. میں نے آیت الکرسی سنا، بس ایک دم سے بھاگ گیا. یہ تقریباً 20 سال کا جوان ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا جموں شہر کے اندر. تو میں نے یہی دلہے کو کہا، دلہے کے باپ کو میں نے کہا انکل اصل میں ماڈرن دور آ گیا ہے. دور ماڈرن ہے، ہم مولوی بھی تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے ہیں. تو پہلے جو قاضی مولوی امام صاحب ہوتے تھے وہ دلہے اور دلہن کو جا کر 6 کلمے پڑھاتے تھے. ہم چونکہ ماڈرن دور کے اندر آ گئے، اب ہم پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو سنتے ہیں. لہٰذا آپ کی بہو سے بھی 6 کلمے سنوں گا اور آپ کے بیٹے سے بھی 6 کلمے سنوں گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. تو دلہے کا رنگ اڑ گیا اور وہ مجھے کان میں کہتا امام صاحب مجھے 4 ہی آتے ہیں. میں نے کہا شکر ہے تجھے 4 بھی تو آتے ہیں. بے جوان بیٹا ہے، شادی ہو رہی ہے اور 6 کلمے یاد نہیں تھے. ایسے پرانے بڑھن لیکاسم کرن. یہ جو پرانے بزرگ تھے نا، یہ جو پرانے بوڑھے تھے، یہ بیچارے جیسے کیسے تھے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں مسلمان بنایا تھا. ان لوگوں نے ہم کو مسلمان رکھا تھا. وہ ہمیں کلمے یاد کراتے تھے. 6 کلمے ہمیں یاد ہوتے تھے. ایمان مفصل یاد ہوتا تھا، ایمان مجمل یاد ہوتا تھا. اور کہیں گر جاتے تو بسم اللہ کرتے تھے. کوئی چیز کھاتے تھے تو بسم اللہ کہتے تھے، اور کوئی چیز پکڑاتے تو بسم اللہ کہتے تھے. آج بسم اللہ ختم ہو گیا ہے. آج تو ہے تھینک یو، آج تو ہے سوری. وہ سب سوری کا مطلب ہے سارے چلے جاؤ. تھینک یو کا مطلب پھینک دو اس کو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ہمارے بچوں کے اندر کلمہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، 6 کلمے نہیں، ایمان مفصل نہیں، ایمان مجمل نہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں بار بار یہ کہتا ہوں، اس وقت کشمیری قوم سب سے زیادہ دنیا کے اندر بگڑتی جا رہی ہے. کشمیری قوم اپنی زبان کو چھوڑ رہی ہے، اور جو قوم اپنی زبان کو چھوڑتی ہے وہ اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے وجود کو ختم کر لیتی ہے. اس وقت کشمیری قوم کے اوپر انگریزی سوار ہو چکی ہے. ہینڈ واش کر لو، ہینڈ لے لو، پھلاں لے لو، بیڈ لے لو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 1 سال کے 2 سال کے، ان کے ساتھ انگریزی کی جاتی ہے. آج میں بیٹھا ہوا تھا سواری میں، ادھر بغل میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ تھا.
اور وہ اس گود میں بیٹھنے والے بچے کے ساتھ انگریزی کر رہی تھی. میں نے عورت کو غور سے تو دیکھا نہیں، لیکن مجھے لگا پکا یہ کشمیری عورت ہے. کیا مل گئی ہے کہ یہ انگریزی پڑھا پڑھا کر، یہ انگریزی سکھا سکھا کر. ہماری زبان کشمیری زبان تھی. آج بھی کشمیری یہ کہتے ہیں ہمیں امام وہ چاہیے جس کوشش پر بیان کرے، مگر نئی نسل کے سامنے کشمیری کرو، وہ نہ کشمیری رہا، نہ وہ گوجر رہا، نہ وہ پہاڑی رہا، نہ وہ ڈوگرا رہا، نہ وہ انگریز رہا، وہ خلط ملط کھچڑی بن گیا ہے. اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا فارورڈ ہوں. انگریزوں کی طرح بال کاٹ کے اور چہرے سے داڑھی کو صاف کر کے اور پینٹوں سے فرش کو صاف کر کے سطر کو کھول کر اپنے آپ کو کہتا ہے میں فارورڈ ہو گیا ہے. کشمیری نوجوان اس کشمیر کو برباد ہونے کے لیے اب کیا ہی بچا ہے؟ اب تو اپنی جوانی کو بھی داؤ پہ لگا رہا ہے، تو اپنے لباس کو چھوڑ گیا. ارے کشمیری، تیرا لباس وہ سنتی لباس تھا. کشمیری عورت جون جولائی کے اندر بھی فیرن پہنا کرتی تھی. فیرن کیا ہو؟ یہ فیرن فیشن نہیں تھا، یہ تو سادات نے پردہ دیا تھا. کوشن اوس ناسن زنن لاگنس کی زن اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ فیرن وہ تھا جو سلوار کا بھی کام دیتا تھا، یہ کرتے کا بھی کام بھی دیتا تھا، یہ پردے کا بھی کام دیتا تھا. آج اکثر ہمارا کشمیری نوجوان وہ ننگا پھر رہا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز فاسد کر کے جاتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، دوسروں کی نماز فاسد کر کے جاتا ہے. وہ آدھی چھوڑ کے آ جاتا ہے، رکوع میں گیا ساری کمر کھول کے چلا جاتا ہے، سجدے میں گیا آدھی سرین تک اس کی کھل جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھ کے گیا. وہ کشمیری نوجوان تو اپنے آپ کو غلام رسول، غلام مصطفیٰ، غلام محمد، تیرے اپروں نے، تیرے ماں باپ نے، تیرے والدین نے تیرے نبی کے ساتھ محبت، عشق اور تعلق کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ اللہ کے علاوہ نبی کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا تھا. لیکن تو آج اپنے نبی کا اتنا دشمن ہو گیا کہ تو نبی کے لباس کا دشمن، نبی کے چہرے کا دشمن، نبی کے سر کا دشمن، نبی کی زبان کا دشمن، نبی کی کتاب کا دشمن، نبی کی رفتار کا دشمن اور نبی کی گفتار کا دشمن تو بن گیا ہے. کیا چہرہ تو دکھائے گا کل قیامت کے دن؟ جموں کشمیر کے غیور نوجوان 700 سادات اگر کشمیر آئے تھے، انہوں نے اپنے آب و اجداد کو الوداع کہا تھا، خاندانوں کو چھوڑ دیا تھا، زمین کو چھوڑ دیا تھا، ملکوں کو چھوڑ دیا تھا. ان جنگلوں اور بیابانوں کی کھاک چھانتے چھانتے تیرے وطن عزیز کے اندر آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے اور تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. او نوجوان، میں نبی کی بات نہیں کرتا، میں صدیق اکبر کی بات نہیں کرتا، میں عمر فاروق کی بات نہیں کرتا، میں عثمان غنی کی بات نہیں کرتا، میں اولیاء مرتضیٰ کی بات نہیں کرتا. اگر تجھے اولیاء کشمیر نے، ان سادات نے کل قیامت کے دن گریبان سے پکڑا اور تجھ سے یہ پوچھا، میں سب کچھ قربان کر کے تیرے وطن میں آیا تھا اور تو نے میرے دین پر، میرے لائے ہوئے اس دین پر تو نے لات مار دی تھی، تو یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ کشمیری کہے گا، کشمیری نوجوان آگے بڑھے گا، حضرت میں آپ کی زیارت پر آیا تھا، میں نے تیل چھڑکا تھا، میں نے چادر چڑھائی تھی، میں نے طواف کیا تھا، میں نے سجدہ کیا تھا. وہ ولی کامل پوچھے گا، وہ تجھ سے بتائے گا، تجھ سے سوال کرے گا. ان سارے کاموں کو توڑنے کے لیے، ان ساری شرکوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے تو خاک چھانی تھی، میں جنگل اور بیابان کا سیر کر کے آیا تھا، تو نے مجھے ہی خدا مان لیا. کیا جواب دے گے ہم اولیاء کرام کے؟ جن اولیاء کرام کے نام کو بیچ کر ہمارا پیٹ پال رہے ہیں، جن اولیاء کرام کے نام پر آج ہم ساری دنیا کے اندر سیر کر رہے ہیں، جن اولیاء کرام کا نام لے لے کر ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم نے ان اولیاء کرام کے طرز زندگی کو بھی چھوڑ دیا. کیا سائنو کی وہ ولیو وہ سیائی کو کوئی ایک ولی دکھاؤ، کوئی ایک پیر دکھاؤ، کوئی ایک اللہ کا محبوب دکھاؤ جس نے اپنے چہرے سے داڑھی کو صاف کیا ہو. ایک ولی کو دکھاؤ جس نے اپنے سر سے اپنی پگڑی کو اتارا ہو.
ایک ولی کو دکھاؤ جس نے نبی کے خلاف اپنے پائجامہ پہنا ہو، ایک ولی کو دکھاؤ جس نے کھڑے ہو کر کھانا کھایا ہو، ایک ولی کی شادی دکھاؤ جس نے ہزاروں اور لاکھوں روپیہ اپنی شادی پر لٹا دیا ہو۔ ان اولیاء کرام کا نام تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن ان اولیاء کرام کے کردار کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہو گئے۔ ان اولیاء کرام نے محنت کی تھی ہمارے ماں باپ پر، ہمارے آب و اجداد پر، ہم تک یہ دین آ گیا تھا۔ اگر الیاذ باللہ یہ دین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، خود بھی پیٹیں گے اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے نہ صرف دعائیں کریں گی، نہ صرف کہیں گی، بلکہ کل قیامت کے دن گھسیٹ کر اپنے ساتھ ہم کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ آنے والی نسلوں کی ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ان بڑوں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ہمارا ایمان بچ گیا تھا۔ اس لیے ان پرانوں کو، ان بزرگوں کو، ان اولیاء کرام کو، ان اللہ کے محبوب بندوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ہمارے ماں باپ جیسے کیسے تھے، تمہیں نہ حافظ قرآن کہتے نا، وہ عالم دین نہیں تھے، وہ عالم ربانی نہیں تھے، مگر ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا، ان کے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ پوری دنیا کے اندر کہیں یہ نعرہ نہیں لگتا ہے، کشمیر کے اندر لگتا ہے۔ عید کے دن نکلتے ہو، ہم غلام ہم غلام، کیا کہتے ہو؟ جہاں کیا ملتا ہے؟ ہم محمد کے غلام۔ چھو بنم یہ بڑھیں نعرہ تو ہم خود لگاتے ہیں اور کلین شو کر کے جاتے ہو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور نعرہ لگاتے ہو ہم غلام ہم غلام، ہم محمد کے غلام۔ کیا ٹیک نبی نسو دور سڑمزدہ؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی داڑھی کٹوائی تھی؟ کیا اولیاء کرام نے کبھی داڑھی کٹوائی تھی؟ ایک مٹھی سے کم داڑھی کٹوانا یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور مٹھی اس کو بولتے ہیں، اس کو نہیں، اس کو بولتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدوں نے بیان القرآن کے اندر لکھا ہے مٹھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ جو ہمارے نوجوان یہ بالوں کو ادھر سے کاٹ کے ادھر سے لمبے کر کے اور انگریز بن جاتے، دفن اس حیثی عقل مند اور جو سنت کے مطابق بال رکھے تو بنی حیثی بیاؤں کو اپنی شکل کو، اپنی صورت کو، اپنی وضاقتہ کو، اپنی لباس کو سنت اور شریعت کے مطابق لاؤ اور اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ان کو مکتب میں ضرور بھیجو، مدرسوں کے اندر ضرور بھیجو، علماء کرام کے ساتھ ضرور ان کو جوڑو اور خود روزانہ جب مسجد میں آتے ہو اپنے امام صاحب کے ساتھ ضرور مصافحہ کرو۔ ہماری جماعت گئی تھی بہار میں، تو بہار میں ہم نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں۔ میں اس وقت یہ سمجھ رہا تھا ان کی بہار سے نہیں بیتتی ایک اس کو امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز بعد مصاف کر، یہ کو سنت ہے، یہ کو شریعت ہے۔ لیکن بعض باتیں وہ ہوتی ہیں کہ اہل سنت تو آپ کو نہیں ملے گی، لیکن وہ ایک اظہار محبت اور اظہار تعلق ہوتا ہے۔ جیسے میرے بیٹے کا نام ہے مثلا محمد طلحہ، کوشش کیا سنن، اے پیٹھے، اے جگرا، اے پترا، یعنی جب یہ الفاظ یہ کہے گا تو بیٹے کے دل کے اندر بھی ایک محبت الگ سے ہو جاتی ہے، الگ سے فیلنگ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دوسروں کو دے مشمول بنو جگرا، مشمول بنو پیٹھے، اور بعض کشمیری الٹا بھی کرتے ہیں، باپ کو ٹیٹھے کہتے ہیں۔ اور پرانے زمانے کے اندر ہتھ ہز کے ہز کہتے تھے، آج کے چکوڑ حضرہ بگوڑ حضرہ، ادب بھی ختم ہو گیا ہے یہ چیزیں۔ تو وہ لوگ امام صاحب کے ساتھ مصافحہ کرتے تھے، میں یہ سمجھتا تھا یہ بدعت ہے، لیکن بعد میں ایک احساس ہو گیا چونکہ دنیا اماموں سے علماء سے کٹ رہی ہے، شاید ان لوگوں نے اپنے ائمہ کے ساتھ جو جس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ایک مہم چل رہی ہے، عوام اور علماء دونوں کے درمیان میں درار پیدا کر دو۔ محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، علاقوں کے اندر، یہ فلانی مولوی صاحب یہاں چپ پڑھو، یہ وجہ یار وہ فلانی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، سب دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو جس دن علماء اور عوام کے درمیان دوری ہو گئی اس دن دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ سن 47 کے اندر یہی تو کیا گیا تھا،
मदारिस को बिल्डोजर, उलमा को कत्ले आम, सब उलमा और आवाम के दरमियान में दरार पैदा की गई थी। लेकिन हमें तहदीद बिन निअमा के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी कौम के अंदर अल्लाह ने और बड़ी खुसूसियात के साथ, ये खुसूसियत भी अभी तक बाकी है, लेकिन इसके अंदर भी कमी आ रही है। उलमा के साथ, अइम्मा के साथ अब तक कौम को मोहब्बत थी, लेकिन अब कटती जा रही है। इधर नमाज पढ़ के जाएगा, बाहर दुकान पर इसी इमाम की गिबत करेगा। जिस इमाम को फर्ज हवाले करके आ गया है, 5 फर्ज दिन में, वो फर्ज जिन फर्जों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़कर कुफ्र कर लिया है। और इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते वो काफिर हो गया। घर से दिगर आई में काफिर तो नहीं हुआ, बल्कि काफिरों वाला अमल उसने किया। ये फर्ज इस इमाम के हवाले करके जाता है और बाहर दुकान पर कहता है इमाम से मुझसे फलनी को फलनी। ये इमाम आपका वली कामिल है। लोग कहते हैं सोन इमाम, ऐसा ही क्यों पता, हमारे दरमियान में इमाम रहता है, हम जानते कितना पानी में है, तुम सिर्फ ये जानते हो, तनकीद करना जानते हो, ये नहीं जानते हो इस इमाम का मकाम और मर्तबा कितना है। हदीस पाक में शिवन, जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ेगा उसको 25 नमाजों का सवाब मिलेगा। बहुत पूछो ये हदीस सुनी है ना, ये हदीस। दूसरी हदीस के अंदर आता है, जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ेगा उसको 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। बहुत पूछो ये हदीस थी। हम 27 वाली को छोड़ देते, हम 25 को लेकर चलते हैं। अब इमाम साहब पढ़ा रहे थे ईशा की नमाज, इम्तियाज साहब दुकान से वापस आ गए घाट को छोड़कर। अब इमाम साहब ने 2 रकात के बाद बैठना था, ये बैठे तो नहीं, ये खड़े हो गए। पीछे से सबने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब को टस्से मसे, खड़े हो गए तो हो गए, जमीन टल्लत आसमान टल्लत, मगर इमाम साहब नीचे वापस ना आए। इमाम साहब तो खड़े रहेगा, वो खड़े हो गए। इमाम साहब ने गलती की या नहीं की है? गलती किसने की? इमाम साहब ने की, मुक्तदी ने तो नहीं की ना, इम्तियाज साहब ने गलती तो नहीं की ना, गलती की इमाम साहब ने। अब 4 रकात के बाद इमाम साहब को पता है मैंने गलती की है और गलती की मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी और यहीं पर भुगतनी पड़ेगी, अगर नहीं भुगती तो आखिरत में देनी पड़ेगी। इसलिए इमाम साहब ने क्या कहा, अतहियात पर कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर। और उधर इमाम साहब चूंकि घाट को छोड़कर आए थे, गलती इमाम साहब ने की। इम्तियाज साहब ने कहा गलती इमाम साहब जानी नमाज जानी, मैं ना गलती कर मैं तो 2 रकात के बाद आराम से अतहियात में बैठा, अतहियात पढ़ी, उसके बाद खड़ा हो गया, फिर इमाम साहब के साथ रुकू में शामिल हो गया। मेरी तो 4 रकात बराबर हो गई और इसने सजदा सो किया नहीं है, अपनी अतहियात पढ़कर सलाम फेर कर चला गया। अब जब चला गया तो अब्दुल गनी साहब भी यहाँ पर बैठे हुए थे। अब्दुल गनी साहब ने कहा इम्तियाज साहब तरह सोने की ओर तो सुखने लाई नमाज पढ़न चुको था चलिया चाहे नमाज आए ना। इम्तियाज साहब ने गनी साहब ताशु कुल सुवार सुनाशु मुफ्ती साहब के ना चला तुझे पानी फातवा बता दी ये चैन फातवा के ना। लेकिन अब्दुल गनी साहब कहेंगे ना, मैं उलमा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक है, मैं उलमा के साथ उठता बैठता हूँ, थोड़ा बहुत मसाइल मैंने जान लिए, आपकी नमाज नहीं हुई है आप इमाम साहब से मालूम कर लो। इम्तियाज साहब कहेंगे मुझे घाट यहाँ खड़ा था, गलती इमाम साहब ने की थी, मैंने कोई गलती की नहीं थी, लिहाजा मेरी नमाज तो हो गई है। अब न हम गनी साहब से पूछते, न इम्तियाज साहब से पूछते, न कारी साहब से पूछते, न इमाम साहब से पूछते, आपसे पूछते हैं बताओ इम्तियाज साहब की नमाज हुई या नहीं हुई? हाँ न आप बताओ, इमाम साहब तो बता ही रहे, आप बताओ इम्तियाज साहब की नमाज हुई या नहीं हुई? क्यों? गलती तो इमाम साहब ने की थी, इमाम साहब की इम्तियाज साहब की नमाज क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इमाम साहब की नमाज पर मौकूफ है इम्तियाज साहब की नमाज। अगर इमाम साहब की नमाज होती है तो इम्तियाज साहब की नमाज होगी, और अगर इमाम साहब की नमाज नहीं हुई तो इमाम साहब की नमाज भी नहीं हुई। यह चूंकि इमाम की खुदा पहले छोड़कर भाग गए थे, लिहाजा इनकी नमाज नहीं हुई। अब एक बंदे को बाजमात नमाज पढ़ने पर कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 25 नमाजों का। और इमाम साहब के पीछे 10 मुक्तदी थे, 11वें इम्तियाज साहब थे।
10 ضربे 25 कितना हो गया? वो मैथ्स में कमजोरी, कितने हो गए? 250। और इन 250 की नमाज, ये नेकियां मौकूफ है इमाम साहब की नमाज पर। इमाम साहब को अपनी 25 तो मिल गई जेब में, और ये जो 250 और ही इनके वसीले से इनकी भी कबूल होगी, उनको भी अपनी 25 मिल गई। लेकिन 25 को मिलाकर फिर इधर उधर से घूम फिर कर ये आ गई इमाम साहब की जेब में। 250 और 25 ये कितनी हो गई? हाँ 275 होगी ना, 350। एक बंदे के पास 25 रुपए हैं और एक बंदे के पास 275 है। मालदार 25 रुपए या 275 वाला? 275 वाला। लेकिन ये दुनिया की क्वालिटी है, आखिरत का हिसाब जब लगा तो वरना सोचा था हमारी दुआ। इस इमाम को एक वक्त में आपसे 250 ज्यादा नेकियां मिल गई है। और कल क़यामत के दिन क्या हदीस पाक के अंदर आता है, एक मर्तबा जिसने पढ़ा होगा सुभान अल्लाह, और पढ़ा सुभान अल्लाह, जिसने एक मर्तबा पढ़ा होगा सुभान अल्लाह, ये बंदा निकलेगा और हदीस में इसकी टोपी यूं गिर जाएगी। कहेगा भाई इस वजह आमने सामने तू तो फिर नमाज पढ़, तू भी कुरान, हम सब इकट्ठे, तू एक दर्जा ऊपर कैसे पहुंच गया? का वो जो उस दिन इमाम साहब ने वहां आना था ना कटी तालाब से, तो जब मैंने पोस्टर पढ़ दिया सुभान अल्लाह, इमाम साहब यहाँ हमारी मस्जिद में आ रहे, मैंने कोई नेकी का इरादा नहीं था, मुझे खुशी हो गई थी कि भाई इमाम साहब हमारे यहाँ आ रहे। मैंने कहा था सुभान अल्लाह, बस वो सुभान अल्लाह मैंने पढ़ लिया था एक मरतबा, मुझे एक दर्जा बुलंद मिल गया। जब एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ने पर एक दर्जा बुलंद हो जाएगा, ये जो इमाम साहब हर नमाज में आपसे 250 ज्यादा नेकियां लेकर जा रहे, तो क्या ये इमाम साहब का मकाम छोटा होगा या बड़ा होगा? और फिर जितने मुक्तदी पीछे होंगे तो कितनी नेकियां इसकी जेब में आती होंगी, इसका तस्वुर तो इमाम साहब ने भी कभी किया नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने इल्म के साथ, कुरान के साथ आजिज़ी इनकी सारी दी है। तकब्बुर, अनानियत हमें नहीं सिखाया गया, इसलिए कि कुरान ने खुद बयान किया है, जो तकब्बुर करेगा जलील और खार रहेगा। बढ़ाई कुछ नहीं, बढ़ाई अल्लाह की है। इमामत एक जिम्मेदारी है, इमामत कोई ओहदा नहीं है, यानी दुनियावी एतबार से ओहदा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के बोझ के तले इमाम सब हमेशा नजरें निगाह कर, नजरें झुका कर चलते हैं। लेकिन ये नेकियां बढ़ रही है, तो बताओ जिसके पास ये अरबों खरबों नेकियां जमा होगी, वो भी फर्ज नमाज की, वली वो है या वली नहीं हो? वली वो है ना, मगर हम कभी इमाम को वली मानते नहीं। आज तय कर लो, दिल से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह हम अपने इमाम के बारे में कोई बदगुमानी नहीं रखेंगे। इस बात को इमाम के लिए जहां पर आप रहते हैं, जो आपका इमाम है, अगरचे वो नादरा खा ही क्यों ना हो, अगरचे वो एक सीधा साधा मुसलमान ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपका इमाम है। वो इमाम आपका इमाम है, जिसको आप नमाज हवाले करके दो, ये आपके महल्ले का या आपके इलाके का वली कामिल है। और इसकी विलायत का अंदाजा कभी कभी हो जाता है, हर मर्तबा होता नहीं है। जब घरवाली बीमार हो जाती है, इमाम साहब जरा दिए से और कभी कभी खालिद बिस्मिल्लाह पढ़ के फूंक मारता है और बस वहां शिफायाब हो जाती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में सबक पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे। एक औरत आ गई उनके पास और कहने लगी, मौलवी साहब मैंने भंग की दुकान खोली है और कोई बंदा मेरी दुकान पर आता नहीं है, तो मुझे कुछ तावीज दे दो ताकि लोग मेरी दुकान से भंग खरीदें। भंग पीना और भंग को बेचना, भंग को खरीदना, ये तो बहुत दूर की बात है। उलमा कहते हैं खेत में भंग लगाना भी जायज नहीं है। और इधर से मुहद्दिस वक्त को औरत कहती है भंग बेचने के लिए तावीज दे दे। मुहद्दिस साहब ने तावीज दे दिया, वो चली गई। अब मुल्ला बादशाह की चुप न शो, मौलवी के दिल को पूछेगा। और फिर शागिरद उसको कहते हैं जो चुप न बैठे, और मुरीद उसको बोलते हैं जो हमेशा चुपचाप कर बैठा रहेगा। पीर कहेगा तो सर उठाएगा, और शागिर्द हमेशा हजरत ये कैसे, हजरत वो कैसे, हजरत वो कैसे, वो तो सारे हजरत वहां बैठे हुए थे। पहला दिन तो बर्दाश्त कर दिया, दूसरे दिन का हजरत,
آپ نے بھنگ کا تعویذ دیا کیوں دے دیا ہے اور کیسے دیا ہے؟ بھنگ کی تو اجازت ہی نہیں ہے، یہ تعویذ کیسے مل گیا ہے؟ حضرت تو حضرت تھے نا، وہ تو محدث کبیر تھے، ہندوستان کے اندر حدیث کا درس دینے والے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ اسی بڑھیا کو بلا کر لاؤ، اس کو کہو تعویذ ساتھ میں لاؤ۔ بڑھیا تو خوش ہو گئی، بڑھیا آ گئی، بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا بتا تیری دکان کا کیا حال ہے؟ کہا مولوی جی آپ کے کیا تعویذ ہے، وارے نیارے، میرے جانے سے پہلے وہاں تو لائن لگی ہوئی تھی۔ مولوی جی آپ کا بہت شکریہ، بہت دھنیہ واد آپ کا کہ میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے۔ اب شاگردوں کو اور چپ چڑھ گئی کہ یہ کیسا تعویذ دیتا، آج تک تو ہمیں کوئی تعویذ دیا نہیں، ہمیں سبق یاد رہے اور اس میں بھنگ بیچنے کا تعویذ دے دیا ہے۔ کہا وہ تعویذ تو لاؤ ذرا، تو کہا دیکھو تمہارا کام ہو گیا، تمہاری دکان چل گئی، اب تم کو اس تعویذ کی ضرورت نہیں۔ کہا جی بس میری دکان چل گئی۔ کہا تم جاؤ۔ جب وہ چلی گئی تو ایک طالب علم کو کھڑا کیا، کہا لاؤ، کہا اب تم اس تعویذ کو کھولو، اور کھولنے کے بعد اس کو پڑھو اس میں لکھا کیا ہے۔ اس شاگرد نے تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا تھا باری تعالیٰ جن لوگوں کے مقدر میں آپ نے بھنگ رکھی ہے ان کو اس بڑھیا کی دکان پر بھیج دے، اس کی دکان چل جائے اور ان کا مقدر جل جائے۔ اللہ والے ہوتے ہیں ایسے، لیکن ہمیں اللہ والوں پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ یہ امام صاحب پانی کی بوتل پر دم کر کے دیتے ہیں اور ہمیں شفا مل جاتی۔ یہ اصل مسئلہ اس ولایت کا ہے اور اصل مسئلہ اس اللہ کے قرآن کا ہے، لیکن ہمیں اندر دل کی قدر نہیں ہے۔ لہذا توبہ کر لو آج سے پہلے، اگر علماء ائمہ کے بارے میں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہے، ضروری نہیں ان مولوی صاحب کے ساتھ، ان مولوی صاحب، ان مولوی صاحب کے ساتھ، آپ کا جس مولوی صاحب کے ساتھ تعلق ہے دل سے اس کی قدر کرو، دل کے اندر اس کو جگہ دے دو، دل سے اس کی محبت کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے میری زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے مجھ سے مصافحہ کیا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کیا ہے۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے علماء کے ساتھ محبت رکھو اور ان علماء کے ساتھ تعلق رکھو۔ ہمارا تعلق علماء کے ساتھ رہے گا، ہمارے بچوں کا تعلق علماء کے ساتھ رہے گا، ہمارے بچوں کا دین، ہمارے بچوں کا ایمان، ہمارے بچوں کے عقائد، ہمارے بچوں کی زندگی یہ محفوظ رہے گی۔ یہ علماء کرام، یہ ائمہ حضرات، ان کی ڈیوٹی یا مسجدوں کے اندر لگا دی ہے، ہمیں جڑنا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہمیں بتائیں گے قرآن کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن کے اندر اشارے کنایات کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اور ان میں سے مسجد کا تذکرہ کیا ہے سورہ قریش کے اندر۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہم سب کو سورہ قریش یاد ہوگی، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے آج کی مجلس کی برکت سے سورہ قریش کو یاد کریں گے انشاءاللہ، لیکن تجوید کے ساتھ اس کو یاد کریں گے۔ اس سورہ قریش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی نصیحت کی ہے، بظاہر وہ چھوٹی سی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے اوپر احسان جتلایا ہے۔ اس سورہ قریش سے پہلے سورہ فیل ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے ابرہ بادشاہ کا اور قریش مکہ کا۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ والوں کے حالات بیان کیے۔ کیا مکہ والے، مکہ سرزمین ایسی ہے جہاں درخت کوئی نہیں ہے، جہاں باغات کوئی نہیں ہے، بالکل کنکر والی زمین ہے، بالکل پتھریلی زمین ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو لوگ گئے نہیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرم محرم کے اندر پہنچا دے۔ کسی مسلمان کی روح تب تک قبض نہ ہو جب تک وہ حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے۔ یہ مکہ شہر بالکل ریتیلا تھا، کنکریلا تھا، اور آج بھی ایسا ہے۔ وہ تو باہر سے تھوڑی سی مٹی لے کر عرفات کے اندر کچھ درخت وقت لگائے ہیں، ورنہ وہاں پر تھا کچھ بھی نہیں اور آج بھی کچھ نہیں ہے، اور ایسا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ جس وقت مکہ شہر کو بسایا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا یا اللہ ان کے لیے یہاں پر کھیتی باڑی کر دے، زمینداری کر دے، تاجر کر دے، ربی اجعل ھذا البلد آمنا،
ایک تو اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور دوسرا اس کے اندر پھل فروٹ والی جگہ اس کو بنا دے۔ گویا مکہ والوں کے لیے یہ دعا نہیں کی گئی کہ مکہ والے زمینداری کرے، زمین والے زمین کے اندر لگ جائیں اور پھر اللہ کے گھر کو چھوٹ جائے، نہ، اس کے لیے ان کے پھل فروٹ کا انتظام ہو جائے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ وہاں کنکریلی زمین رہی، وہ لوگوں کی زندگی بسر ایسے ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹا اسماعیل علیہ السلام تھے، اسماعیل ذبیح اللہ انہی کی اولاد وہاں پر تھی۔ یہ چلتے 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 جب کنعان تک پہنچ گئے اور کنعان میں سے پھر بنو ہاشم آگے، بنو ہاشم میں سے قریش آگے، قریش میں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے۔ کنعان کا جو ہیڈ تھا اس نے کہا کہ ان لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس نے کہا تھوڑی سی تجارت کرو، اور تجارت کے لیے اس نے دو راستے بتائے، ایک ملک شام کا اور دوسرا یمن کا۔ یہ ایسا سمجھے ملک شام کشمیر تھا اور یمن یہ جموں تھا۔ یمن گرم علاقہ ہے اور ملک شام یہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ اب یہ گرمی کے زمانے میں ملک شام جاتے تھے اور سردی کے علاقے میں یمن جاتے تھے۔ گویا یہ 12 کے 12 مہینے تجارت کرتے تھے، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر۔ کشمیری بیچارہ سردی میں بھاگ جاتا ہے جموں اور تجارت ہو جاتی ہے ٹھپ، اور جموں والے سردیوں میں خود کمائی کر لیتے ہیں اور گرمیوں میں مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان مکہ والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینے کے لیے دروازے کھول دیے تھے۔ اسی کو رب نے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ تجارت سردی اور گرمی کے اندر جو یہ چل رہی ہے، ان کو ان لوگوں کے شام کی طرف بھی اور یمن کی طرف بھی ان کی چل رہی ہے یہ عبادت۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، ان لوگوں کو چاہیے جب فراوانی مل گئی، مال مل گیا، اب ان کو چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کی یہ عبادت کر لیا۔ معلوم یہ ہو گیا جب اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں تو نعمت کے فوراً بعد عبادت کرنی ہوتی ہے، مگر ہمارا حال یہ ہوتا ہے جب ہمیں نعمت مل جاتی ہے ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دکان بڑھ گئی ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی تجارت بڑھ گئی ہمارا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ دبن دکان اس مجھ چنو ماشاءاللہ وہی تھاون کہتے ہیں، گاڑی مجھ چنو ماشاءاللہ تھاون کہتے ہیں، چاہے دبن یہ چنو ہر طرح کا گھاک آ جاتا ہے۔ افسوس مسلمان تیری تجارت کے لیے۔ غیر صبح اٹھ کر اپنے بچے کو گھنٹہ بجانے کے لیے ضرور لے جا رہا ہے، لیکن مسلمان صبح کو اٹھ کر اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ غیر کی ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ کنکر و شنکر لگا ہوگا، اس کی گاڑی ہو، اس کا گھر ہو، اس کی دکان ہو، حتیٰ کہ اس کی ریڑھی ہو کیوں نہ ہو، وہ اس کا تھڑا ہی کیوں نہ ہو، وہاں اس نے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ ضرور لگا کے رکھا ہوگا۔ لیکن ہمارا مسلمان اپنی مسلمانوں والی شناخت بھی ظاہر کرنے پر اور محسوس کرتا ہے۔ دبن یہ تھا اگر وہ مسلمان شو پھر تو گھاک نہیں آئے گا۔ اور رب یہ کہہ رہا ہے جب اللہ پاک تم کو یہ مالداری دے دیں گے تب تم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اور پہلے تم کو مال دے دیا ہے، اب اگر تم عبادت کرو گے میں تم کو 2 انعام دوں گا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ پہلی چیز ہے تم کو میری رزق کی فراوانی دینا۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بھوکماری ختم ہو جائے گی۔ شاید جموں کشمیر کے غیور مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشمیری قوم کو اس عبادت کے وجہ سے ہی اس کے اندر جو سخاوت کا مادہ رکھا تھا، شاید اس عبادت کے نتیجے سے سین پرین جیسے کیسے وہ تھے، آج ہم ان کو کہتے ہیں تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے جو کیا لیکن ان کو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت تھی۔ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے تھے، تمہیں مرشدون قسم، تمہیں استانو قسم، اللہ کا قسم، حالانکہ وہ غلط تھا، دین چیزوں کا قسم کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ان بیچاروں کو اللہ کے گھر کے ساتھ اتنی محبت تھی قسمیں کھاتے تھے۔ اور آج بھی یہ پرانے بڈھے جب باہر نکلتے نا دروازہ شاہ سے نیچے طرف پھر اس کو چوما چاہتے ہیں، وہ ان کو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے۔
کیا ہم کو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے؟ ہمیں اپنے گھر کے ساتھ تو محبت ہے، لیکن اللہ کے گھر کے ساتھ محبت نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہم کو اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہے؟ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بالکل نہیں ہے۔ ثبوت، کیا ہم میں سے کوئی چوکیدار مسجد کمیٹی کے علاوہ مسجد کا جھاڑو دینا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا چوکیدار کا خطر چھو تنخواہ کا خطر چھو۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس چوکیدار کا جو مقام ہے وہ محلے کے ولی کا مقام بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کا جھاڑو دینے کے لیے قبول کیا ہے۔ آج تو سی ایم کی گاڑی کوئی صاف کرے گا تو وہ کہتا ہے بھاشو سی ایم ہوں گاڑ صاف کرن وال، سی ایم کا گارڈن صاف کرتا ہے، اس کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ او اللہ کے بندے، تجھے اللہ نے اپنے گھر کا جھاڑو دینے کے لیے قبول کیا ہے اور میں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھوں گا؟ اکبر بادشاہ بدترین بادشاہ تھا، لیکن وہ رات کو آ کر مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے۔ مسجد کی ٹوٹی ٹوٹ جاتی ہے، 100 روپے 50 روپے 150 روپے کی آئے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر کم سے کم 2 نہیں 5 ہزار کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہے، لیکن مسجد کی پلاسٹک کی ٹوٹی 50 روپے کی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر اتنی محبت نہیں ہے میں بازار جاؤں گا اور 50 روپے کی ٹوٹی لگا کر یہاں مسجد کے پانی کو بند کر دوں گا۔ سرپنچ صاحب اس کو پریزیڈنٹ صاحب کو فون کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک انتظامی ذمہ داری ہے، لیکن اس ٹوٹی کے 2 فائدے ملیں گے۔ ایک اللہ کے گھر کے ساتھ محبت، اور دوسرا جتنے لوگ اس ٹوٹی سے وضو کریں گے نماز کا ثواب مجھے ملے گا۔ مسجد کے صحن میں گند پڑا ہوگا، مجھے کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ میں صاف کروں گا۔ ہم اپنے گھر میں جا کر آنگن میں جوتا نکال دیتے ہیں اور مسجد کے جو باہر وہ شیٹ ڈلا ہوا کمیٹی میں ہوتا ہے وہ شیٹ کے اوپر جوتا لگا کر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ مسجد کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں، مسجد کی محبت نہیں، اوپر سے مسجد کو ناپاک بھی کر لیتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں کو مسجد کے ساتھ محبت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی، الذی اطعمہم من جوع۔ کاشر بڑو سواسن کہ وہ تب تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک نہ اس کے دسترخوان پر کوئی مہمان ضرور ہوتا تھا۔ اس بیچارے کے پاس مکی کی روٹی ہوتی تھی، سرسوں کا ساگ ہوتا تھا، اور گائے یا بھینس کی لسی ہوتی تھی یا مرچوں کی چٹنی ہوتی تھی، اسی پر گزارا کرتا تھا۔ مگر وہ یہ چاہتا تھا جب تک نہ کوئی مہمان میرے گھر میں آ جائے تب تک میں کھاؤں گا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک یہ مہمان نوازی کشمیر کے اندر کافی حد تک موجود ہے، اپنے نہیں بلکہ پرائے دیگر مذاہب والے جب کبھی حالات کے شکار ہوتے ہیں، الحمدللہ کشمیری نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے یہ پردیسی ہے، یہ اس جگہ کا ہے جہاں سے مجھے محبت کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ لاکھ اور کروڑ روپیہ کا قالین ہے یہ خراب ہو جائے گا، نہ، یہ میرے مہمان ہے، یہ بڑوں کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اب بندہ سوچتا ہے یہ مہمان باہر سے ٹرکا دوں، دکان کے اندر جوس پلا دوں، یہاں سے چلا جائے، ہوٹل کے اندر کھانا کھلا دوں، یہاں سے چلا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم لوگ مسجد سے دور ہو گئے، ہمارا نوجوان مسجد سے دور ہو گیا، ہمارا بچہ مسجد سے دور ہو گیا ہے۔ جب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اس گھر کی عبادت کرنی چھوڑ دی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع والی صفت جو آنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے یہ دوسری صفت بھی دی تھی، ڈر کوئی نہیں تھا۔ کانشرس کے ساتھ گستن گوڑ سے پچھم پکڑ، اس کو ڈر کو، موت کا ڈر کوئی نہیں تھا، دشمن کا ڈر کوئی نہیں تھا، یہ سینہ سپر ہوتا تھا۔ اوسن آسن، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مسلمان اور جوان کشمیری جوان کے اندر یہ جگر نہیں تھا، یہ موت کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا؟ مگر آہستہ آہستہ یہ جوان بزدل ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس جوان کے دل کے اندر موت کا ڈر آتا جا رہا ہے، موت کا خوف آتا جا رہا ہے۔ پہلے یہ ساری چیز نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کو یہ آباد کرنے والا تھا۔ جب گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا یہ ساری چیزیں آ گئی۔
आप हजरात ने ये अल्लाह का घर बना दिया है। अल्लामा इकबाल का शेर है, इम्तियाज साहब सुना रहे थे, जब आप पहली मर्तबा आए थे तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, आज आ गए हो माशाल्लाह मस्जिद, और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन खाली स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना, बिल्डिंग बना लेना, अच्छा सा कालीन बिछा लेना और अच्छे से एसी लगाना, अच्छी सी पेंटिंग कर लेना, ये हमारी अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत जरूर है, लेकिन ये मकसूद नहीं है। मकसूद इस घर को आबाद करना है। हजरत साहबा किराम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्श पर सजदा किया है जिस फर्श पर मिट्टी भी नहीं थी बल्कि कंक्रीट था। सुना, जब शब कद्र की हदीस आ जाती है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब सजदा किया बारिश हुई थी और छत कच्ची थी और छत टपकी और हमने देखा कि मेरे माथे पर कीचड़ लग गई। और तिरमिजी शरीफ हदीस की किताब है, हज़रत कारी साहब हवाला दे रहे थे हदीस की किताबों का। तिरमिजी के अंदर हदीस है, हज़रत मुफ्ती सईद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने दर्स तिरमिजी ने फरमाया था कि जब सहाबा सजदा करते थे तो बाएं हाथ को पहले ले जाते थे, पहले इसको यूं कर लेते थे, उसके बाद सजदा करते थे। वजह उसकी यह होती थी, इस हाथ से जो खड़ी कंकर थी वो इस माथे को चुभे नहीं, और चुभने से तकलीफ होगी। जब हाथ ऊपर से फेर लेंगे तो वो प्लेन हो जाएगी। सहाबा किराम ने कंकर पर सजदा किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे जमाने में मस्जिद नबी के अंदर चिराग नहीं जला है। दान वरियंच टोट नबियन इबादत कर मुसन, दान वरियंच नमाज पढ़ना मुसन, मगर वहां चिराग नहीं जला था। चिराग क्या हो, राशस वो जिसमें तेल डाला करते थे, हमें पता नहीं था, मिट्टी का तेल भी डाल लेते थे। हमने तो हिंदुस्तान में जाकर देख लिया उसमें सरसों का तेल भी जलता है, कोशी पर वो चौं जलाया करते थे, लेकिन मस्जिद नबी के अंदर वो भी नहीं था, वो तो बहुत बाद में हो गया है। तो ये सारी चीजें, ये मकसूद नहीं है, मकसूद इबादत है, ये सारी चीजें जरूरत है। अगर ये जरूरतें मकसूद के साथ पूरी हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर जरूरत पूरी हो गई और मकसद पूरा ना हो गया तो यही मस्जिद कल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए हम नियत इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्त नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ा करेंगे। पढ़ा करेंगे नहीं पढ़ा करेंगे? देखो मैंने कहा 5 वक्त नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़ेंगे। और तकबीर ऊला अहलिया मोहतरमा के साथ होती है या मस्जिद में होती है? तकबीर ऊला दुकान पर होती है या मस्जिद में होती है? तकबीर ऊला दोस्तों के साथ चौक में होती है या मस्जिद में होती है? पता चला हमने 5 वक्त नमाज मस्जिद के अंदर तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है। और एक सख्त वईद सुनाकर बात खत्म करता हूं। हम में से कुछ नौजवान सुस्त काहिल वैसे तो सारी रात बैठेंगे, खाना खा व्हाट्सएप को ऊपर करेंगे नीचा करेंगे, ऊपर करेंगे नीचा करेंगे, फेसबुक को कभी बंद करेंगे कभी खोल देंगे, और रात के 12:30 बजे फोन करो, कोई मुश्किल नहीं, हमारा जवान सोया नहीं होगा। लेकिन सुबह को 10 बजे फोन करो, इंशाल्लाह सोया हुआ होगा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो। बल्कि नबी ने तब फरमाया था, आपका अंग्रेज आज कहता अर्ली टू बेड, हाँ हेल्थी वेल्थी, सुबह शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो, हट्टे कट्टे नौजवान हो जाओगे। मगर हमारा नौजवान कहां से हट्टा कट्टा होगा? जो सुस्त मर्दार सो रहा है 8 बजे तक, उसको उठने की तौफीक ही नहीं होती है। 5 वक्त नमाज हम इंशाअल्लाह तकबीर ऊला के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ये इरादा है या वादा है? हाँ वादा है, मेरे साथ नहीं, तो अल्लाह के साथ वादा कर चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बंदा बगैर उज्र के घर में नमाज 5 वक्त पढ़ लेता है, मस्जिद में नहीं आता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरा दिल चाहता है यहाँ पर किसी और को खड़ा कर लूं और उन लोगों के घरों में जाऊं जो बगैर उज्र के घरों में नमाज पढ़ते, उनके घरों को आग लगाऊं। और इमाम साहब से कह मेरी गाड़ी दुआ बरकत ही खत्म तुम सर दुकान मगर चल
ربس لچھ میں تنخواہ مگر پائی چھنا نا زچ بچو زچ اس پان معلومات دماغ سے بولی صبح حواس دماغ سے میں گوروں کے ہم 4 بندے لیکن برکت ہی نہیں ہوتی. کیسے برکت ہوگی؟ صبح کو سانڈ کی طرح سوتا رہے گا اور دن دفتر میں گزار دے گا, مسجد کا نام نہیں لے گا. ان پیسوں میں برکت آئے گی یا بے برکت آئے گی؟ اور خالی بے برکت ہی نہیں آئے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا آئے گی, اور جب بد دعا آ جائے گی پھر گھروں کے اندر برکت نہیں ہوگی. لہذا ایک تو ہم انشاءاللہ 5 وقت نماز مسجدوں کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا میں نے شروع میں عرض کر دیا, اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے, اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں گے, اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجیں گے, کریں گے انشاءاللہ. تیسرا کام یہ کریں گے, ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے. اگر میں پوچھوں گا اس مجمع سے بتاؤ ہم میں سے کس کس نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے, تو مجھے لگتا ہے گنے چنے ہاتھ اٹھیں گے, سارے ہاتھ اوپر نہیں اٹھیں گے. اور سنو میرے ایمانی دوستو, جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بیمار کے اندر, ہمارے ایمان کے اندر طرح طرح کے فطور ڈالے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر طرح طرح کے اعتراض کیے جائیں گے اور ہم اس کو سچ جان لیں گے. اور پھر ہم باہر جائیں گے, باہر کے حالات سے متاثر ہو جائیں گے. ہم دنیا کے اندر ایسے ماحول میں جی رہے جہاں کی فضائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دے رہی ہے. لہٰذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ضرور پڑھیں گے. سیرت پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, مثلا رحمت للعالمین الرحیق المختوم, سیرت النبی, سیرت خاتم الانبیاء, سراج منیرہ, اور بہت ساری کتابیں لکھی.